آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. میڈیا کو انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہے تھرو کارپوریٹس میں ان کے جو مالکان ہیں بیسکلی لٹرلی وہ وہاں کا چینل چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی میڈیا کنٹرول کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ کا بھی ایک میں تو کہوں گی ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کا میڈیا سے رہا ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں تو سچویشن بہت ہی ورس ہے. مطلب ایکچولی جو انڈیا اور پاکستان کا جو میڈیا ماڈل ہے نا وہ دونوں کا ہی پسماندہ ماڈل ہے. وہاں پہ ایک سیٹ آ جاتا ہے, وہ قبضہ کر لیتا ہے, اس کی جو وش ہے وہ پھر آپ کی چینل کی پالیسی بن جاتی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب اتنے بڑے میڈیا گروپس کا مالک ایک آدمی ہوگا تو اس کا ہاتھ مروڑنا آسان ہے. اسی لیے جو میں ماڈل چاہتا ہوں اور میں لا رہا تھا اس میں یہ تھا کہ, اور جب بھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ میں دوبارہ لے کے آؤں گا, اور وہ یہی ہے کہ میں میڈیا اونرشپ ایک شخص کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو صرف پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے پاس ہونی چاہیے اور ایک آدمی کے 15% سے زیادہ شیئر نہیں ہونے چاہیے, تاکہ ایک کوگلومیٹ جو ہے وہ میڈیا کو چلا رہا ہو اور وہ پھر آگے پروفیشنلز ہائر کرے اور وہ اس کو آگے جو ہے وہ اپنی پالیسی بنائیں اور کریں. اسٹیٹ سینسرشپ تو ایک اور چیز ہے نا, جو ایک سیلف امپوز سینسرشپس ہیں وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھو نا کاغذوں میں تو اس وقت پیمرا کیا کہتی ہے کہ آپ عمران خان کا نام لینا ٹی وی کے اوپر کوئی بین نہیں ہے, بٹ کیا پریکٹیکلی آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. لیکن یہ مالکان کی طرف سے تو نہیں یہ پریشر اور سینسرشپ ڈالی جا رہی نا, یہ بھی تو ہم جانتے ہیں. تو مالکان کو کس نے کہا؟ مالکان کو کہنا آسان, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک مالک ہوگا اس کو پش کرنا آسان ہے. لیٹ سے اگر آپ کے مالک جو ہیں وہ 8 مالک ہیں, 8 کے گروپ کو کرنا مشکل ہے. سو اس لیے اور پھر جو فائنینسز ہیں, سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ جو مثلاً آپ دیکھیے کہ جب ہمارا جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ایوریج انکم میں 55% تک اضافہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے پیسے اپنے نیچے ٹرانسفر نہیں کیے ورکرز کے اندر, اور کوئی لا نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ کر سکیں. اور میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ عام طور پہ انٹرسٹنگلی مالکوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. سو سیم ماڈل ہے انڈیا میں, جہاں پہ یہ جو کارپوریٹس ہیں, یہ جو امبانیز ہیں اور ٹاٹاز ہیں اور یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں کا جو ایک وہ جو اینکر ہے ہمارا گوسوامی صاحب, وہ ایک سمبل آف ہیٹریڈ ہے اگینسٹ مسلمز, اور اس کو, اور جب وہ گرفتار ہوا تو کس طرح سے سارے میڈیا نے اور اس کو پورٹرے کیا, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو 24 گھنٹوں میں ریلیز کیا. لیکن میں یہاں پہ آپ سے پھر بھی اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گی کہ یہ کمپیریزن آپ کا نہیں خیال کہ تھوڑا سا انفیئر ہے ان دا سینس کہ میڈیا پہ دونوں سائڈس کی آواز آنی چاہیے بیسکلی, رائٹ؟ اپوزیشن کی بھی, حکومت کی بھی. آپ کرٹیسائز کریں حکومت کو, ظاہر ہے آپ ایک طرح سے چیک رکھتے ہیں کہ حکومت کی کیا پرفارمنس ہے, کس طرف جا رہی ہے حکومت. آپ اپوزیشن کی آواز جو ہے اس کو بھی لانا چاہتے ہیں. انڈیا میں اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ اپوزیشن کی آواز کہیں نہیں ہے, بٹ دیٹ ہیز ناٹ بن دا کیس ان پاکستانی میڈیا. تو یہاں کہاں ہے آواز؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے فواد صاحب. مطلب نہیں, پاکستان از ایکچولی ویری کلوز ٹو نارتھ کوریا ناؤ ان ٹرمز آف میڈیا سینسرشپ اینڈ ادرز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہماری جو ہماری ایکسپرٹ ہیں جو فارن افیئرس کی, نام بھول گیا, ملیہ لودھی. نہیں, کل ہی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے کہ پاکستان از گیٹنگ کلوزر ٹو نارتھ کوریا ان ٹرمز آف سینسرشپ. بٹ ہما بقائی, سوری ہما بقائی, ود ریسپیکٹ, ہما نے یہ بات کہی ہے, اینڈ ہما از ناٹ ریئلی یو نو سم ون جس کی کسی پارٹی کے بارے میں کوئی بڑی ہارڈ کور اوپینین ہوگی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنے دنوں بعد دیکھا ہم تو نارتھ کوریا بن گئے. تو جو اس کا ہے انڈیا ہے اس کا بھی ماڈل یہی ہے. شاید کوریین وہاں پہ انہوں نے اور ماڈل لیا ہے, یہاں پہ کوریجن کا ماڈل اور ہے, لیکن ہے تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے کوائٹ کلوز ٹو ایچ ادر. اچھا, میڈیا سے ہٹ کر جو ادارے ہیں وہاں پہ اس کو بھی مودی سرکار نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان کے جو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے, ای ڈی جس کو کہتے ہیں, سی بی آئی ہے, پھر الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن جوڈیشری ہے. الیکشن کمیشن میں بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ, ان کے 3 الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں اور ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے, جس کمیٹی میں مودی صاحب خود ہیں اور مودی کے رائٹ ہینڈ امت شاہ ہیں اینڈ ون مور پرسن. سو یو نو اٹس لائک ان ہز کنٹرول کمپلیٹلی. تو اداروں کو بھی اتنا کنٹرول کر کے اپوزیشن کو دبانا
پاکستان میں بھی یہ سب ہوا ہے، ہر طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے، لیکن ایک فرق جو واضح نظر آتا ہے اور جو ہے وہ یہ کہ وہاں ایک الیکٹڈ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے، لیکن الیکٹڈ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے جو کہ یہ سب کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات صحیح ہے، لیکن ایشو یہی ہے کہ جب آپ نے بیسکلی تو البرل ڈیموکریسی ہے نا ہمارے ہاں تو ہم پچھلے 2-2.5 سال میں آئی تھنک ہم تو ڈیموکریسی کے درجے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. بٹ انڈیا از اے البرل ڈیموکریسی، جو فرید زکریا کی ٹرم ہے نا کلاسک، اس طرف وہ ہے. لیکن وہاں پہ پھر بھی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش ہے. یہاں تو شاید اصلاح جو ہے وہ اس میں اب پتہ نہیں اب آگے کیا ہو.